ایک لفظ بھی اور بولا نا تو یہی زندہ کر دوں گا میں تمہیں. کے پاس میرا کوئی زیور دے نہیں پایا ہے. آپ کی 14 سال کی بیٹی، اس کی محنت کہ زیور ادھر سے ادھر ہوا ہے تو طوفان بچ جائے گا. وہ زیور تو تم دے گئی تھی سارے کا سارا. تو ابو کے علاوہ کسی پہ شک؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ جامی کو ذرا سا بھی شک ہو نا، ذرا بتائیں تو کتنا گرو گے آپ میری نظروں میں، بچوں کی نظروں میں؟ میرے والٹ سے تو 3-4 ماہ روپے غائب ہو چکے ہیں. ارے زیور کو تو چھوڑے، تانیہ تانیہ کے والٹ سے پیسے غائب ہوئے تھے، آپ کو نہیں بتایا ہم نے. میرے والٹ سے زیبا کی زندگی سے مشکلات کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اس کا زیور نہیں مل رہا تھا تو وہ بہت پریشان تھی. اس سلسلے میں وہ اپنی ماں کے گھر جائے گی اور کہے گی کہ امی میرا زیور آپ کے گھر تو نہیں پڑا. تو اس کی ماں کہے گی کہ زیبا بیٹا تم تو سارے کا سارا زیور لے گئی تھی. یہ بات زیبا کو اور بھی پریشان کر دے گی. وہ اپنی ماں سے کہے گی کہ اگر جامی کو پتہ چل گیا زیور نہیں مل رہا تو گھر میں میری شامت آ جائے گی. اس کی ماں کہے گی کہ بیٹا تم گھر میں اچھی طرح سے دیکھو، مل جائے گا. تو زیبا اپنے گھر واپس آئے گی اور زیور ڈھونڈنا شروع کر دے گی. جب اس کا بیٹا دیکھے گا کہ ماما زیور ڈھونڈ رہی ہے تو وہ کہے گا کہ امی زیور نہیں ملے گا. تو اس بات پر زیبا حیرت سے پوچھے گی کہ بیٹا تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ وہ کہے گا کہ مجھے اپنے باپ پر شک ہے. اس بات پر زیبا بڑی حیران ہوگی اور کہے گی کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ تو وہ بتائے گا کہ میرے والٹ سے کئی مرتبہ پیسے نکل چکے ہیں، لیکن میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ پریشان ہوں گی، اور بہن کے پرس سے بھی پیسے چوری ہو چکے ہیں. زیبا کو یہ بات سن کر بہت غصہ آئے گا اور وہ جامی کے پاس جائے گی. کہے گی کہ جامی تم اور کتنا گرو گے، حتیٰ کہ تمہیں اپنی 14 سال کی بیٹی پر بھی ترس نہیں آیا. اس کی محنت کی کمائی تم نے اس کے پرس سے چرا لی ہے. اس بات پر جامی کو غصہ آئے گا اور وہ زیبا کا منہ دبوچ کر کہے گا کہ ایک لفظ بھی اور بولا تو میں تمہیں یہی زندہ گاڑ دوں گا. جامی کا یہ چہرہ دیکھ کر زیبا بہت سہم جاتی ہے اور ڈر جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ رونا شروع کر دے گی.